بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ایک خوبصورت دعا جس کا ہمیں حوالہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ملتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں تعلیم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ بہت خاص عمل ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، کبھی ناگہانی آفتیں ہیں۔ تو یہ دعا ان تمام تر چیزوں کا علاج ہے، اور ہم آپ کے سامنے ایک ایسی جامع اور خوبصورت دعا پیش کر رہے ہیں جو حالات کو بہترین بنانے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اس کو بہت مجرب قرار دیا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اے دلوں اور بصارتوں کو پھیرنے والے، اے رات اور دن کی تدبیر کرنے والے، اے حال اور احوال کو بدلنے والے، ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہمارے اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ حاضر ہو، کیونکہ یہ تو ایک مسلم اصول ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر تنگی ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، لیکن جب انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ آج ہم کائنات کی سب سے بڑی طاقت، اس طاقتور ذات کو پکارنے کے لیے یہاں پر اس لیکچر کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ اتنی خوبصورت الفاظ ہیں، چند الفاظ کا یہ مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی صفات کا یہاں پر اقرار۔ سب سے پہلے الفاظ مبارکہ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے۔ جب انسان عزم اور ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے، جب اللہ کسی کے دل کو پھیر دیتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور بند راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، یا مدبر اللیل والنہار، اے رات اور دن کی تدبیر کرنے والے۔ جسے اللہ رات کے اندھیرے میں، اندھیرے کے بعد چمکتا ہوا دن نکالتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کی تاریکیوں کو دور کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یا محول الحول والاحوال، اے سال اور حالات کو بدلنے والے۔ حول عربی میں سال کو بھی کہتے ہیں اور طاقت کو بھی، یعنی وقت اور حالات کی باغ دور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ کے سامنے عاجزانہ التجا ہے، اور مولا، اور یہ عرض کرتا ہے بندہ کہ مولا میں تھک چکا ہوں، اب تو ہی میرے حالات بدل۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر یہ ارشاد ہے، ان الفاظوں کا ذکر کچھ اس انداز میں ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آپ کہیے محبوب کہ اے اللہ میں تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عزت، ذلت اور حالات کی تبدیلی کا نظام مکمل طور پر اللہ کی قدرت میں۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کی شروعات پہلے بارگاہ الہی میں توبہ اور ان دعاؤں کے وسیلے سے بھی حاضر ہوا جاتا ہے۔ اب مسلم شریف میں امام مسلم فرماتے ہیں اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2654 میں، حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا،
بے شک بنی آدم کے تمام دل اللہ رب العزت کی رحمت میں ہے، وہ جسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے تمام دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اولیاء اللہ اور اکابرین نے امت کو اس دعا کو پڑھنے کے کچھ ایسے خاص طریقے بتائے ہیں جو تزکیہ نفس اور مادی حالات کی بہتری کے لیے اکسیر ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو تہجد میں پڑھا جائے۔ نماز تہجد میں آخری پہر جب چل رہا ہو، جب مدبر اللیل والنہار کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس وقت یہ دعا مانگنا تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا رزق کی تنگی، گھریلو ناچاکی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ مشکل وقت میں جب کوئی اچانک پریشانی یا حادثہ پیش آئے تو کثرت سے اس کا ورد کریں اور دل کو سکون ملتا ہے، غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مستند روایتوں کو اور جامع معنی کلمات کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پڑھیں تو سب سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھیے۔ اتنی مستند اور جامع معنی دعا ہے کہ اگرچہ کوئی شخص اپنی زندگی میں بھلائی دیکھنا چاہے، روشنی دیکھنا چاہے، خوشیاں دیکھنا چاہے تو کوئی بعید نہیں اللہ کی ذات سے کہ وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2140 میں فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک تمام دل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ بھی اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول رکھتے ہیں۔ بزرگان دین نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، خاص طور پر صوفیہ کرام اور ائمہ دین کے ہاں یہ دعائے تحویل سال یعنی نئے سال، نئی صبح، نئے حالات کے آغاز پر پڑھنے کے لیے بے حد مجرب مانی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کو کائنات کا مدبر یعنی انتظام کرنے والا مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدترین حالات کو بھی سیکنڈوں میں بہترین حالات میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مالی، گھریلو، ذہنی حالات سے میں پریشان ہوں تو کسی بھی نماز کے بعد یا صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنے معمول میں رکھیے۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ مانگی گئی یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک مثبت اور ایک پازیٹیوٹی اور ایک مثبت انقلاب لا سکتی ہے۔ آئیے ایک بار اس دعا کو پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات مبارکہ کے ذریعے ہماری آپ کے دلوں کو، نظروں کو، بصارتوں میں نور ہی نور بھر دیں اور خوشیوں کے دن سب کی زندگیوں میں شامل فرمائیں، اور آفات، بلیات، پریشانیوں سے، ناگہانی آفات سے سب کو مامون و محفوظ رکھیں، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائیں۔ اور ایک بار پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کہ انہوں نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھانے کے لیے اتنی خوبصورت مسنون دعائیں ہماری زندگی کا ایک حصہ رکھی، ہمیں تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر رکھیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
الحمدللہ رب العالمین.